تو آج ہم چوتھا لیکچر کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 میں تھوڑا سا آواز کا مسئلہ بن گیا تھا، تو میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے اور جتنا ایک وہ ریکارڈ ہوئی تھی اتنا ایک میں نے اس کو پھر دوبارہ اپلوڈ کر دیا تھا، کیونکہ وقت قیمتی ہے تو اس کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کے لیے پھر سارا سیٹ اپ لگانا پڑتا ہے، سارا سٹاف بٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں اس میں جتنی اطلاع آ جائے۔ تو ہم نے فوجداری سیریز جو ہے وہ شروع کی تھی کہ فوجداری وکالت کے مراحل کیا ہیں، تو اس میں ہم نے پہلے 3 لیکچر کر چکے ہیں، آج چوتھا لیکچر ہے۔ اس کو ہم بڑی تفصیل سے ایک ایک ٹاپک کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ اچھے لگیں، جیسے کچھ بچوں نے کہا کہ 30 منٹ کا ہونا چاہیے کم از کم، کسی نے کہا 20 منٹ کا ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو کمنٹس میں جواب دیا دیکھے گا کون، اتنا تحمل کہاں ہے آج ہمارے نوجوان وکلا میں کہ وہ 30 منٹ کا لیکچر دیکھیں گے۔ تو ویسے تو لیکچرز یوٹیوب پہ 3 گھنٹے کے بھی ہیں، لیکن وکالت سے متعلق ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں کوئی گولی ایسی، کیپسول ایسا، کوئی انجیکشن ایسا مل جائے کہ ہم وہ کیپسول کھائیں اور ساری وکالت کی مہارت حاصل کر لیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ویڈیوز کو، جو عملی وکالت سے متعلق ویڈیوز ہیں، کوئی بھی میری ویڈیوز ہیں یا کسی بھی اور مستند دوست کی جو ہے کارآمد ویڈیوز، جو بھی آپ ان کو ڈاؤن لوڈز کر کے رکھیں یا نوٹ کر کے رکھیں، تو ان ویڈیوز کو آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا، تب وہ چیزیں یاد ہوں گی۔ کیونکہ یہ حالات پہ تبصرہ نہیں ہے کہ سیاسی حالات پہ تبصرہ کیا تو ٹھیک ہے، بھی ایک ویو پوائنٹ آ گیا کہ عمران خان کی گرفتاری صحیح ہے یا غلط ہے، عدالت کا فلاں فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نہیں، یہ تو عملی وکالت سے متعلق ہے۔ بہرحال تو اس سیریز کو ہم ترتیب وار کریں گے، اور جو بھی 10-12 منٹ کا لیکچر ہے، تو آپ اپنے سوالات تو آئے نہیں بچوں کے۔ ایک بچے نے البتہ سوال کیا کہ سر کراس ایگزامینیشن پہ کب؟ تو میں کہا جب ٹرائل کی باری آئے گی انشاءاللہ اس سیریز میں، جیسے ہی مرحلہ آئے گا کراس ایگزامینیشن کا یا شہادت کا کہ ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہوگی، تو پھر ہم اس میں یہ کراس ایگزامینیشن کا بڑی تفصیل سے کریں گے۔ فوجداری وکالت کے اگر آپ یہ لیکچرز ترتیب سے دیکھتے رہے تو آپ کو ایک اچھا وکیل بننے میں مدد ملے گی، باقی تو آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ تو پچھلا ہم نے لیکچر جو تھوڑا سا ادھورا ہو گیا تھا، 3 منٹ کا بچ گیا تھا، تو وہ 15 منٹ کا لیکچر تھا کہ پولیس کو اطلاع، کسی بھی جرم کی اطلاع کیسے۔ دیکھیں، ایک قابل وکیل کا کام FIR درج ہونے سے شروع ہوتا ہے یا جرم کے ارتکاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو بھی جن سے بھی جرم سرزد ہو گیا یا انہوں نے کر دیا، تو پھر وہ جرم ہونے کے بعد ایک اچھے وکیل کو انگیج کرتے ہیں، تو وہ آ کے بتاتے ہیں FIR درج نہیں ہوئی کہ سر ساڑھے تو ایک جرم ہو گیا، بندہ گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا یا فائرنگ سے فلاں بندہ مر گیا، بتائیں کیا کریں۔ تو اس وقت ایک اچھے وکیل کا کام شروع ہو جاتا ہے، ایک وکیل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس کو ملزم فریق وکیل رکھے گی یا اس کو مستغیث فریق اپنا وکیل رکھے گا، اور پولیس نے تو وکیل نہیں رکھنا، پولیس کے تو اپنے سرکاری وکیل ہوتے ہیں، اور عدالت نے بھی نہیں وکیل رکھنا، وکیل تو ان 2 فریقوں نے کرنا ہے، یا ملزم فریق نے یا اپنا کیا کمپلیننٹ وکیل نے، جن کے ساتھ جرم کا ارتکاب ہوا۔ تو وکیل کا میٹر چل گیا، وکیل کا کام شروع ہو گیا۔ تو شہر میں اگر آپ کا نام ایک اچھے اور قابل وکیل کے طور پر مشہور ہے، تو دونوں فریقین کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو وکیل رکھیں۔ بہت سے شہروں میں، بہت سے چھوٹے اضلاع میں یا بڑے اضلاع میں یا ہر علاقے میں جب بھی کوئی جرم سرزد ہو جائے، تو سمجھدار جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو قابل حیثیت مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے سے اچھا وکیل رکھنے کی پہلے سے کوشش کرتے ہیں۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا فریق اس کو انگیج نہ کر لے، تو ہمیں پھر ایک اچھے وکیل سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو وکیل کا کام جرم سرزد ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کا عملی کام شروع ہوتا ہے جب FIR درج ہو جائے، ضمانت کا کام شروع۔ تو ہم FIR کے اندراج پہ اگلے لیکچر پہ آئیں گے۔ آج ہم آئیں گے کہ پولیس کو اطلاع، جرم سرزد ہو گیا۔ اب تو ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ آپ 15 پہ اطلاع کریں تو فوری طور پہ پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے۔
تو اگر آپ کے ساتھ جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اس کا تعلق آج کے لیکچرز کا زیادہ تر تعلق عوام کے ساتھ ہے، اور وکلا سے جب کوئی مشورہ کرنے آئے کہ جی ایف آئی آر لکھیں تو ان کو ان باتوں کا، ان کو درخواست لکھ کے دینی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. نمبر 1، آپ تحریری درخواست دیں. زبانی گئیں، اس لیے کہ زبانی جو لکھے گا تو پولیس افسر لکھے گا، اس میں آپ پریشانی میں ہوں گے تو وہ آپ کی بہت ساری باتوں کو سکپ کر جائے گا، چھوڑ دے گا، تفصیل نہیں لکھے گا، تو اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا خمیازہ آپ کے کیس کو اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اگر آپ تحریری درخواست دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ تحریری درخواست دیں، زبانی ایف آئی آر نہ درج کروائیں. نمبر 2، آپ اپنی جو درخواست دیں اس کو خود لکھیں، یا اگر کوئی اور بھی لکھتا ہے تو آپ اس کے نیچے خود دستخط کریں اور ایک ایک چیز کو پہلے درخواست دستخط کرنے سے پہلے پڑھ لیں اس کو. اگر آپ پولیس افسر کو بھی لے رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں، اگر اس نے صحیح نہیں لکھی تو اس کو کہیں کہ اس کی کریکشن کریں، اور اس درخواست پہ کریکشن نہ کریں، وہ کٹنگ ہو جائے گی، مشکوک ہو جائے گی. اسے کہیں دوبارہ لکھ بھائی، یہ آپ نے صحیح نہیں لکھی، اس میں اپنے گواہوں کے نام غلط لکھ دی ہیں، اس میں اپنے پورے گواہ نہیں لکھے، آپ نے اس میں وقوع کا وقت غلط لکھ دیا، آپ نے اس میں جائے وقوع کی تفصیل غلط لکھ دی ہے، آپ دوبارہ لکھیں. تو پولیس افسر پابند ہے کہ دوبارہ لکھیں. اگر آپ نے کسی اور سے لکھوائی ہے، اپنے کسی عزیز سے، بیٹے سے، بھائی سے لکھوائی ہے تو اس کو پڑھیں باقاعدہ، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. ہمارے ہاں وقوع کی اصولاً جو قانون بنا ہے تو وقوع کی اطلاع دینی ہوتی ہے، پوری افسانہ نہیں ہوتا. لیکن جب بعد میں آتا ہے تو پھر عدالتیں اس بات کا جو ہے وہ بینیفٹ ملزمان کو دیتی ہیں، جی اس میں دیکھیں یہ چیز بھی نہیں لکھی، اس میں یہ بھی چیز نہیں لکھی. او بھائی، عدالتوں کو کون سمجھائے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پرومپٹ ایف آئی آر، پرومپٹ انفارمیشن، ایف آئی آر مین فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ ایک فوٹوگرافک یا ایک ویڈیو کی طرح ایک وہ پکچرائزیشن نہیں ہے کہ اس میں اسلحہ بھی ہو. اس میں تو اگر سمپل آپ یہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ دو بندے ہمارے گھر میں گھسے، یا فلاں 6 بندوں نے میرے بھائی کو گلی میں روکا اور فائرنگ کر کے اس کا قتل کر دیا، اطلاع تو اتنی بھی کافی ہے. باقی کی ڈیٹیل 161 کے بیانات میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن ہماری، معاف کیجئے گا، ہماری عدالتوں کا یہ ایک ہینڈی کیپ ہے، فوجداری عدالتوں کا. وہ ایف آئی آر کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سارا کرو، جھوٹا سچا جتنا بھی ہے پورا ایک افسانہ، ایک ناول بنا کے ایف آئی آر کو لکھو کہ فلاں نے فائر مارا جو فلاں کے گردن پہ لگا. اب 20 ملزم ہیں، 20 ملزم کی بار لکھیں گے، ایک بندہ ایک گواہ کیسے بتا سکتا ہے کہ پہلے فلاں نے مارا، فلاں جگہ پہ لگا فلاں. لیکن یہ ہمارے قانون کا، ورنہ قانون کا منشا یہ ہے کہ آپ وقوع کی اطلاع دیں گے، اس اطلاع میں وقوع کی فوٹوجینک جو ہے وہ تفصیل نہیں ہوگی. بہرحال تو اس میں گواہوں کے نام ہونے چاہیے، وقوع کا وقت ہونا چاہیے، اس میں 2 گواہ کم از کم ہونے چاہیے. اس کے بعد پوری ڈیٹیل، وقوع کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے، کمرے میں ہوا، صحن میں ہوا، کچن میں ہوا، چھت پہ ہوا، گلی میں ہوا، کس جگہ پر وہ وقوع ہوا. پھر اگر رات کا وقوع ہے تو لائٹ، سورس آف لائٹ ضرور دیں. آپ سورس آف لائٹ نہیں دیتے، گلی میں ہوا، بلب جل رہا تھا، آپ نے تو وقوع دیکھ لیا، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے ایف آئی آر میں نہیں لکھوایا، رات کا وقوع، اندھیرا ہے، ہم سوئے پڑے تھے صحن میں، تو ساتھ لکھیں کہ جی بلب بھی جل رہا تھا صحن میں تو اس کی روشنی میں ہم نے لکھا. پھر ملزمان کس اسلحے سے ملوث اپنا مسلح تھے وہ اسلحے کی ڈیٹیل بھی دیں. پھر کوشش کریں کہ کس ملزم نے کتنے فائر مارے. اس نے 6 فائر مارے تو 2 فلاں کو لگے، 2 فلاں کو لگے، 2 فلاں کو لگے. فلاں ملزم نے 1 فائر، تو اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، پہلے اس نے 1 فائر مارا جو مرنے والے کے گردن پہ لگا، پھر دوسرے نے فائر مارا تو یہ ساری آپ اس کی وقوع کی ڈیٹیل دینی پڑے گی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو 15 پہ آتی ہے پولیس، وہ بعض اوقات کہتی ہے جی تھانے والے آئیں گے تو وہ آپ کا بیان لکھیں گے. اگر تو موقع پہ آ جائیں
تو کوشش کریں کہ خود درخواست لکھ کے دیں تاکہ اس میں غلطی کے چانس کم سے کم ہو. اگر پولیس افسر لکھے یا کوئی اور آپ کا بھی عزیز لکھے تو اس کو ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد وہ پھر جو پولیس افسر آپ کا درخواست لکھتا ہے تو اس کے آپ کے دستخط کراتا ہے تو وہ درخواست بھیج دیتا ہے تھانے, تو اس کی بنیاد پر FIR درج ہوتی ہے. تو یہاں تک ہم نے کہا کہ پولیس کو اگر آپ نے اطلاع کرنی ہے تو اس اطلاع میں آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنگین جرم کا ارتکاب ہو گیا, وہ اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں جی کیا کریں. وکیل نے بھی آپ کو یہی باتیں بتانی ہیں جو میں نے بتایا کہ بھائی وقت وقوع لکھیں, ڈیٹیل لکھیں, گواہوں کے نام لکھیں, ہر ملزم نے کیا کیا ہے اس کا پورا رول منسوب کریں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں نے 6 فائر مارے, فلاں نے 2 فائر مارے اور وہ فلاں 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 کو لگے, تو عدالت کہتی ہے کہ اسپیسیفک ایٹریبیوشن نہیں ہے. تو اس ملکی حالات کے مطابق آپ کو FIR میں پوری ڈیٹیل دینی پڑے گی. اب اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کہ یہ وقوعے کی اطلاع آپ نے دے دی تو اس کے مطابق اب FIR جب درج ہوگی تو ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا, اور FIR کے رجسٹر میں کیسے اندراج ہوگا, روزنامچے میں کیسے اندراج, یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسا لگا ضرور کیجئے, ہمیں بتائیے, اپنے سوالات اپنے دیجئے, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویوز بھی اس کے تھوڑا سا دوستوں سے کہیں کہ اس کے ویوز انکریز ہوں گے تو تھوڑا سا پھر یہ آپ کا میرے ساتھ ایک مہربانی ہوگی کہ میری یہ خواہش ہے کہ جو معلومات جو میں تجربہ بتا رہا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے. زیادہ سے زیادہ دوستوں تک تب بھی پہنچے گا جب اس کے ویوز زیادہ ہوں گے. تو آپ کو لیکچر کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.